الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم، برادران اسلام، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. مختصر وقت کے اندر اس آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی بارگاہ میں دعا فرمائے، خداوند ذوالجلال مجھے صحیح عرض کرنے کی، آپ حضرات کو صحیح سننے کی، مجھے آپ کو سب مسلمان بلکہ انسان بھائیوں کو صحیح بات سمجھنے، قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہجری سن کے آخری مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، جس کو ہم ذی الحج کہتے ہیں، حج والا مہینہ. اس مہینے میں عام عبادات تو ہیں ہی، دو بڑی عبادات اس مہینے کے ساتھ خاص ہیں. ایک حج، دوسرا قربانی. حج کے لیے تو دنیا بھر کے مسلمان جن پر حج فرض ہے حرمین شریفین جاتے ہیں، حرم مکہ میں حاضری دیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں، حرم مدینہ میں حاضر ہوتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری دیتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں، عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن قربانی پوری دنیا میں انہی دنوں میں ہوتی ہے. دنیا میں کہیں بھی ہے، مسلمان ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق قربانی کرے. اور اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات کو تازہ کیا جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کی قربانی دی تھی اور بیت اللہ تعمیر کیا تھا، اللہ رب العزت نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا. قرآن پاک میں ہے، ابراہیم علیہ السلام حکم یہ ہوا، بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا
انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تیری مرضی کیا ہے، تیرا پروگرام کیا ہے۔ بیٹے نے کوئی عذر نہیں کیا، ذبح کرو گے مجھے، یہ بھی نہیں کہا، اور خواب کی وجہ سے ذبح کرو گے، خواب میں تو پتہ نہیں آدمی کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔ کہ بیٹے کو بھی پتہ تھا کہ خواب ابراہیم علیہ السلام کا ہے، پیغمبر کا خواب حجت ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، دلیل ہوتی ہے۔ بیٹے نے ایک جملہ کہا، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہے کر گزریے، ایک جملہ ہے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو آرڈر ہوا ہے کیجیے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، پورے صبر کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ آپ کے ہاتھوں ذبح ہوں گا، جو حکم ہے۔ اللہ پاک دیکھ رہے ہیں، فلما بلغ معه السعی فلما اسلم وتلہ للجبین، اللہ پاک کو منظر بیان کرتے ہیں، اسی میں نام ہے جہاں قربانیاں کریں گے، جہاں ٹھہریں گے۔ قرآن پاک کہتے ہیں فلما اسلم، دونوں باپ بیٹا اللہ کے حکم کے سامنے جھک گئے، ٹھیک ہے جی۔ تلہ للجبین، باپ نے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا، پیشانی کے بل، چھری پکڑی، گردن پہ رکھی، چلا۔ چھری میں کاٹنے کی طاقت اللہ نے رکھی ہے نا، اللہ نے کاٹنے کی پین نکال لی تھی، کاٹنا نہیں ہے، اللہ آواز آئی، قد صدقت الرؤیا یا ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، بس آپ کا خواب پورا ہو گیا ہے، آپ نے ذبح کر دیا ہے، اٹھیے۔ بیٹا سامنے کھڑا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں آپ نے ذبح کر دیا۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اللہ رب العزت نے ذبح عظیم کا فدیہ دیا، اور جنت سے آسمان سے بھیڑ آئی، اور یہ فرمایا آپ کی یہ روایت میں بعد والوں میں زندہ رکھوں گا۔ آپ نے جو کچھ کیا ہے نا، جو کچھ کیا نہیں، جو کچھ کر گزرے ہیں، بعد میں آنے والوں میں اس روایت کو زندہ ترکنا علیہ فی الآخرین، یہ سارا جو منظر ہے یہ ترکنا علیہ فی الآخرین ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی روایات ہیں جو اب تک چل رہی ہیں، کسی تعطل کے بغیر، کسی ناغے کے بغیر پھیل رہی ہیں، اور قیامت تک چلتی رہیں گی، قیامت تک۔ اللہ پاک نے بات کی ترکنا علیہ فی الآخرین، بعد میں جو ہے آخر میں جو آئیں گے نا، یہ روایت میں زندہ رکھوں گا۔ اللہ رب العزت نے اس روایت کو دونوں حوالوں سے، قربانی کے حوالے سے بھی اور بیت اللہ کے طواف کے حوالے سے بھی نہیں، طواف جو بعد میں ہوا ہے، صفا مروہ کی صحیح کب ہوئی ہے؟ بیت اللہ تو بعد میں بنا ہے، ابھی اسماعیل علیہ السلام گود میں ہیں، اماں جی دوڑی ہیں، تو میں اس کو بھی زندہ رکھوں گا۔ ساری روایات زندہ رہیں گی، قیامت تک لوگ ان روایات کو تازہ کرتے رہیں گے۔ یہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو اس عظیم قربانی کا فدیہ دیا، فرمایا کہ میں نے تمہاری روایات کو قیامت تک زندہ رکھنا ہے، اور الحمدللہ آج تک زندہ ہے۔ سب ابراہیم علیہ السلام کی
یہ حج کے جتنے مناسک ہیں، حج تو اس وقت سے شروع ہے اور اب تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا، لیکن آج میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے ماحول میں اور بعد کے ماحول میں کچھ تبدیلیاں کی ہیں۔ تبدیلیاں تو بہت زیادہ ہیں، 2-3 کا ذکر کرتا ہوں۔ قربانی پہلے بھی ہوتی تھی، قربانی تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ سب سے پہلی قربانی آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے دی تھی، تب سے چل رہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قربانی دی، اس کی تو یاد بنائی جا رہی ہے۔ بنی اسرائیل میں بھی قربانی تھی۔ ایک بڑی تبدیلی قربانی میں کی اور حج میں 3-4 تبدیلیاں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پہلے قربانی کا ماحول یہ تھا، قرآن پاک میں بھی ذکر ہے، بنی اسرائیل قربانی کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے بھی جو قربانیاں کی تھی، جو کچھ بھی قربان کیا تھا، اپنی طرف سے میدان میں رکھ دیا تھا، جا کر آسمان سے آگ آئی تھی، ایک کی قربانی کو جلا دیا تھا، دوسرے کی قربانی رہ گئی تھی، جس کی جل گئی تھی قبول ہو گئی تھی، جس کی نہیں جلی وہ قبول نہیں ہوئی، یہ قبولیت کی علامت تھی۔ اور بنی اسرائیل میں، یہودیوں اور عیسائیوں میں قربانی چلتی آ رہی ہے، سوختنی قربانی۔ قرآن پاک میں بھی ذکر ہے کہ قربان تأکلہ النار، وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے، یعنی قربانی کا جانور ذبح کر کے میدان میں پھینک دینا، آسمان سے آگ آتی تھی، جلاتی تھی، سب کچھ راکھ کر دیتی تھی۔ یہ راکھ کر دینا یہ قبولیت کی علامت تھی۔ اگر آگ نہیں آئی، جلایا نہیں تو قبول نہیں ہوئی۔ قرآن پاک میں ذکر ہے، یہودیوں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہیں تو حضور کا زیادہ واسطہ یہودیوں سے پڑا تھا۔ کلمہ پڑھنے کی دعوت دی، انہوں نے آگے سے یہ عذر کیا، ان اللہ عہد الینا، اللہ نے ہم سے عہد دے رکھا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول پر ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ یأتینا بقربان تأکلہ النار، جب تک وہ قربانی ایسی قربانی نہ دے جس کو آگ کھا جائے۔ اس کو بائبل میں سوختنی قربانی لکھا ہے، سوختنی قربانی۔ قربانی کا جانور پھینک دو، آگ آئے گی، جلا دے گی۔ تو انہوں نے عذر کر دیا، انہوں نے کہا جناب آپ یہ پہلے تھی پھر منسوخ ہو گئی تھی۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں کے اعتراض کا اور تقاضے کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے کہا جناب ہم آپ پہ ایمان لائیں گے، آپ بھی ایسی قربانی دیں جس کو آگ کھا جائے، پھر ایمان لائیں گے ورنہ نہیں لائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا۔ وہ قربانی تو ختم ہو گئی ہے، اس کا دور ختم ہو گیا ہے، لیکن میں تم سے، اللہ کا تم سے پوچھتا ہوں، تم نے اپنے جن انبیاء کو شہید کیا تھا انہوں نے قربانی دی تھی، یہ قربانی ہو گئی تھی، پھر تم نے کیوں شہید کر دیا؟ لما قتلتموہم ان کنتم صادقین۔ یہودیوں کا اللہ جواب دے رہے ہیں کہ جن انبیاء کو تم نے شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، انہوں نے قربانی دی تھی۔ تو پہلے قربانی ہوتی تھی، قربانی کر کے پھینک دے، آگ آئے گی، جلائے گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے، میری امت کے لیے اللہ رب العزت نے اجازت دے دی ہے، پھینکنا نہیں ہے، کھا جاؤ سارا، ساری کھا جاؤ، قربانی کرو۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ فرمایا
لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو گوشت سے بھی کوئی دلچسپی نہیں ہے، اور یہ باقی معاملات سے بھی۔ اللہ تمہاری نیت دیکھتا ہے، کس نیت کے ساتھ تم نے قربانی کی ہے، باقی قربانی ساری کرو۔ یہ قربانی کو کھا جانے کی اجازت ہمیں ملی، اللہ پاک کی بڑی مہربانی ہے۔ فرمایا یہ کھلاؤ، کھاؤ، کھلاؤ، اطعم القانع والمعتر، خود بھی کھاؤ، غریبوں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ قربانی میں تو یہ تبدیلی کی، پہلے قربانی کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں تھی، میں کھاؤ یار۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسنون طریقہ یہ بتایا ہے کہ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو، ایک اپنے پاس رکھو، ایک رشتہ داروں میں دو، ایک عام لوگوں کو دو، لیکن یہ مسنون ہے، سارا اونٹ اکیلے ایک آدمی کھا جائے قربانی ہو گئی۔ یہ بڑی تبدیلی کی قربانی میں۔ حج میں اللہ رب العزت نے جاہلیت کے حج میں اور ہمارے حج میں 2-3 تبدیلیاں تو بہت زیادہ ہیں۔ پہلی بات، بخاری شریف کی روایت ہے، حج کے لیے لوگ آتے تھے، حج کرتے تھے، عمرہ ساتھ نہیں کرتے تھے، اجازت نہیں تھی۔ حج کے سفر میں عمرہ کرنا افجر الفجور، بدترین گناہ سمجھا جاتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حج کے سفر میں صرف حج، عمرہ باقی سال کو، اور حج کے ساتھ اس سفر میں عمرہ کرنا افجر الفجور۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرہ اکٹھا کر دیا۔ حج کے لیے آئے ہو، عمرہ بھی کر لو، نہیں حج تو ایک کیا ہے، عمرے بے شک 40 کرو، جتنا موقع ملتا اتنا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب ہم حجۃ الوداع پہ آئے، مدینہ منورہ سے چلے، مکہ مکرمہ پہنچے، سب کے ذہن میں تھے کہ حج کی جا رہے ہیں، تو پہلے والا ماحول، عمرے کا تو تصور بھی نہیں تھا، حج کے لیے جا رہے ہیں۔ وہاں جب پہنچے، ابھی حج میں کچھ دن باقی تھے، 4 ذی الحجہ کو پہنچے ہیں، حج کے کاموں کا آغاز 8 کو، درمیان میں 3-4 دن تھے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، بھائی عمرہ کرو، سعی کرو عمرے کی نیت سے، اور احرام کھول لو، 3-4 دن احرام سے آزاد ہو، 8 کو پھر احرام باندھ لینا۔ جو قربانی کا جانور ساتھ نہیں لایا اس کو اجازت ہے، طواف کرے، عمرہ کرے، احرام کھول دے، 4-5 دن آزاد رہو، اس کے بعد احرام باندھ لینا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حج کے ساتھ عمرہ، سب تعجب سے دیکھ رہے ہیں، تو یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، میں نے عمرے کو حج میں داخل کر دیا، عمرہ حج اکٹھا کر دیا۔ پھر سوال ہوا، یا رسول اللہ العامنا ھذا ام للابد، کافی عرصے کے بعد موقع ملا، تو اس سال کے لیے آپ نے گنجائش نکالی ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ یعنی اتنا تعجب ہوا لوگوں کو، سوال کر رہا ہے، یا رسول اللہ اتنی سہولت دے رہے ہیں آپ کہ حج کے ساتھ عمرہ بھی کر سکتے ہو، یہ کبھی نہیں ہوا۔ العامنا ھذا ام للابد، یا رسول اللہ اس سال کے لیے ہے یا آگے کے لیے، آگے بھی اجازت ہے؟ للابد، ہمیشہ کے لیے۔ اب حج کی 3 صورتیں بتائی، ایک تو خالی حج ہے، احرام باندھا، حج تک احرام ہے،
اس کو افراد کہتے ہیں۔ ایک ہے تمتع، گئے عمرہ کیا ہے، ابھی حج میں تو دن مہینہ باقی، یکم شوال سے شروع کرو 2 مہینے باقی ہوں گے، تو باقی دن احرام کی پابندی سے نکلو، احرام کھول لو، پھر باندھ لینا۔ اس کو تمتع کہتے ہیں۔ سفر ایک ہے، احرام الگ الگ ہے، عمرہ بھی کیا ہے، حج بھی کیا ہے، اس کو تمتع کہتے ہیں۔ ایک ہے قران، کہ احرام باندھا ہے تو نیت، دونوں نیتیں کر، اسی احرام میں عمرہ کرنا ہے، اسی احرام میں حج کرنا ہے، حج کر کے احرام کھولیں گے، اس کو قران کہتے ہیں۔ اگر درمیان میں دن زیادہ ہونا تو بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اگر 2-4 دن ہے تو چلو گزارا ہو جاتا ہے کہ 2-4 دن احرام کی حالت میں گزار رہے ہیں، لیکن اگر درمیان میں 8-10 دن، مہینہ، 15 دن ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ 20 دن احرام کی پابندیاں کیسے کریں گے۔ لیکن سب سے زیادہ ثواب بھی اسی کا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قران کیا تھا۔ قران ایک احرام میں عمرہ بھی اور حج بھی، تینوں کی اجازت ہے۔ قران کر لیں، تمتع کر لیں، پہلے جا کے عمرہ کر لیں، احرام کھول لیں، درمیان کے 8-10 دن عرفات پھریں، پھر 8 کو احرام باندھ لیں اور عرفات چلے جائیں۔ تو پہلی تبدیلی یہ کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حج اور عمرہ جو اکٹھے ادا نہیں کیے جاتے تھے، حضور نے دونوں کو اکٹھا کر دیا کہ ایک سفر میں دونوں کام کر سکتے ہیں۔ بلکہ میں نے یہ گزارش کی کہ سفر میں حج تو ایک ہی کریں گے نا، ایک سفر میں 2 حج تو نہیں کر سکتے، عمرے آپ کی ہمت پر ہیں، 1 کریں، 2 کریں، 5 کریں۔ میں نے بعض دوستوں کو دیکھا ہے وہ سارا وقت عمروں میں گزارتے ہیں، عمرے۔ ایک تبدیلی اور کی، بڑی اہم تبدیلی ہے، بیت اللہ کا طواف، یہ قربانی، یہ مناسک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے چلے ہیں۔ صفا مروہ کی سعی، یہ اماں جی کی یاد ہے، حضرت حاجرہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ، اسماعیل علیہ السلام کی والدہ، یہ ان کی یاد میں۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیوی اور بیٹے کو چھوڑ کے گئے، بیوی جوان ہے، بچہ معصوم ہے، دودھ پیتا ہے، کلم بابا کا آپ کے ذہن میں آ گیا ہے۔ جب پانی وانی ختم ہو گیا، کھجوریں ختم ہو گئی، تو اماں جی اب پانی کی تلاش میں صفا پہاڑی پہ چڑھی ہیں، کہیں سے کوئی پانی کے آثار نظر آئیں، دوڑ کے ادھر چڑھی ہیں، کہیں سے پانی کے آثار نظر آئیں۔ وہ صفا مروہ کے درمیان اماں جی نے جو چکر لگائے تھے نا 7، وہ حج کا حصہ بن گیا۔ لیکن ایک فرق ہے، جاہلیت کے زمانے میں یہ صفا مروہ کی سعی قریشی کیا کرتے تھے جو حضرت حاجرہ کی اولاد ہیں، باقی قبائل نہیں کیا کرتے تھے۔ کہتے جن کی ماں دوڑی تھی وہ دوڑے، ہم کو دوڑے۔ قریشیوں کی ماں تھی، وہ دوڑی تھی، یہ بھی دوڑے، ہم کیوں دوڑیں؟ اور اللہ کی قدرت، انصار مدینہ کے دونوں قبیلے اوس اور خزرج یہ نہ دوڑنے والوں میں تھے۔ انہوں نے ایک اور ٹھکانہ بنا رکھا تھا، بیت اللہ کا طواف کر کے قریشی سعی کرتے تھے اور یہ اپنے بت خانے پہ حاضری دے کے واپس آ جاتے تھے۔ وہ بت خانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلڈوز کر دیا تھا۔ والا مسئلہ کھڑا ہو گیا جب حجۃ الوداع پہ جانے لگے ہیں۔ اجتماعی حج ایک ہی کیا، حجۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں۔ انصار کو یہ مسئلہ پیدا ہوا، سارے ہم حج پہ جا رہے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ کے قریب حاضری تھی۔ اب ذہن میں یہ سوال ہے کہ قریش والے تو
بیت اللہ کا طواف بھی کریں گے، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کریں گے، دوڑیں گے۔ ان کی روایت چلی آ رہی ہے۔ ہم طواف کیا کرتے تھے، صفا مروہ کی سعی نہیں کیا کرتے تھے۔ ہم تو قدید کے مقام پر ہمارا بت خانہ تھا، وہاں جاتے تھے۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسمار کر دیا ہے، بلڈوز کر دیا ہے، ہم کیا کریں گے؟ انصار مدینہ کو یہ سوال پیش ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری ہیں، کہتے ہیں ہم تو اس دوڑنے کو جہالت سمجھا کرتے تھے کہ ماں دوڑی تھی تم بھی دوڑو، یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی یہاں تک بات تھی، ہم نہیں دوڑتے تھے، صفا مروہ کی صحیح نہیں کرتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک جہالت کی بات ہے، ماں دوڑی تھی کیا مطلب دوڑتے رہو۔ ہمارے ذہن میں سوال ہوا، انصار مدینہ کے ذہن میں، کہ اب ہم کیا کریں گے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ حج پہ جا رہے ہیں، آپ تو قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، طواف بھی کریں گے، سعی بھی کریں گے، ہم جہاں جایا کرتے تھے وہ آپ نے بلڈوز کر دیا ہے، ہم کہاں جائیں گے، ہم کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں حکم اتارا، پچھلا سارا سسٹم تبدیل کر دیا۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا۔ فرمایا کہ صفا مروہ اماں کی یاد ضرور ہے، لیکن صرف اماں کی بات نہیں ہے، یہ خود شاعر اللہ میں سے ہے۔ شاعر اللہ، حج کا بنیادی مقصد ہی شاعر اللہ کی تعظیم ہے۔ شاعر علامت کو کہتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے جیسے کسی ملک کا پرچم ہوتا ہے، تو پرچم کا احترام کس کا احترام ہوتا ہے؟ ملک کا ہے، تو کپڑے کا ٹکڑا ہی ہے نا، کیا ہے، لیکن ملک کا پرچم ہے۔ یہ پیتل کے 4 بیج لگے ہوئے ہیں، ویسے تو پیتل ہے لیکن کسی کے سینے پہ لگے ہیں تو یہ علامت ہے، اس کی تعظیم عہدے کی تعظیم ہے۔ بالکل بیت اللہ شریف، مسجد، صفا مروہ اور حج کے جو شاعر ہیں، یہ اللہ پاک نے کہا میری علامتیں ہیں، میری عظمت کی علامتیں ہیں، یہاں میری ان کی تعظیم کرو گے میری کرو گے۔ اللہ رب العزت نے پہلے مغالطہ دور کیا کہ صفا مروہ کی سعی جو ہے یہ صرف اماں ہاجرہ کی یاد نہیں ہے یاد ان کی، لیکن صرف ان کی نہیں ہے۔ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ، یہ اللہ کی عظمت کی علامتیں ہیں، بیت اللہ بھی اللہ کی عظمت کی علامت ہے، مزدلفہ اور عرفات بھی اللہ کی عظمت کی علامتیں ہیں، اور یہ صفا مروہ بھی اللہ کی عظمت کی علامتیں ہیں۔ یوں سمجھیے یہ قومی پرچم ہے، اس کی تعظیم کرو۔ حکم دیا من حج البیت او اعتمر، جو بھی حج پہ جائے، عمرے پہ جائے، صرف طواف نہیں کرے، سعی بھی کرے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن پاک نے حج کے نظام میں ایک بڑی تبدیلی یہ کی کہ پہلے حج اور عمرہ اکٹھے نہیں کیا جاتا تھا، حضور نے اکٹھا کر دیا۔ میں نے کہا حج عمرہ، فرمایا میں نے قیامت تک اکٹھا کر دیا، یہ اب جاتے ہیں حاجی، عمرے کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، پہلے نہیں تھا۔ اور دوسرا صفا مروہ کی سعی صرف قریشی کیا کرتے تھے، اپنی والدہ اماں جی حضرت ہاجرہ کی یاد میں، غیر قریشی نہیں کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہیں، یہ بھی حج کے مناسک کا حصہ ہے، بیت اللہ کا طواف بھی کرو، اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی۔ الحمدللہ دنیا بھر سے حاجی وہاں جمع ہو رہے ہیں، اگلے جمعے کو حج ہے، جمعے کو حج ہے، میں جمعرات، جمعہ ہمارا دن آج کا جمعے کا ہو، جمعرات کو حج ہے، ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ یہ ہماری مرکزیت کا اظہار بھی ہے، وحدت کا اظہار بھی ہے،
لیکن ایک بات صرف کہنا چاہوں گا دکھ کی، ہم جس ماحول میں حج کر رہے ہیں، حج کے پڑوس میں غزہ میں کیا ہو رہا ہمارے ساتھ۔ میں اگر یہ کہوں کہ غزہ والوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ زیادتی ہوگی، ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ اس حج کے ماحول میں یہاں بھی وہاں بھی ہمیں اپنے مظلوم بھائیوں کو جو ذبح ہو رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں، جل رہے ہیں، اپنے ان بھائیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اور ہم یاد کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم کہ اپنی قربانی میں، اپنے دعاؤں میں سب سے پہلے، اور جو بھی قربانیاں، اور تیسرا نمبر وہ بائیکاٹ والا ہے۔ ہم جو بھی اس موقع پر اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر سکیں، یکجہتی کا اظہار کر سکیں، میں سمجھتا ہوں یہ بھی ہمارے حج کے اور قربانی کے نظام کا حصہ ہوگا۔ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرنا، اپنے بھائیوں کی مدد کرنا، اپنے بھائیوں کے دشمنوں سے نفرت کا اظہار کرنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی حج اور قربانی کے اعمال کے ساتھ قبولیت کا درجہ عطا فرمائیں گے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔